سب سے پہلے میں قومی وطن پارٹی میں سابق کنوینئر تحریک صوبہ ہزارہ پرنس فضل حق صاحب کو اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کے دیرینہ ساتھی سابق ایم پی اے سردار ایوب صاحب کے بھائی رحیم اللہ خان اور ان کے دیگر جو ساتھی مختلف پارٹیوں سے مستعفی ہو کے آج قومی وطن پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، ان سب کا بڑا شکر گزار بھی ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور یہ امید بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سارے مل کر ایک عزم کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی کے پی کی اور ہزارہ ڈویژن کی قومی وطن پارٹی ایک طاقت بن کر، ایک طاقت کے طور پر سامنے ابھر کر آئے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شمولیتوں کا سلسلہ جو ہے یہ پورے ملک میں جاری ہے اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں یہ سلسلہ عروج پر ہے اور ہر روز لوگوں کی جوک در جوک شمولیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عوام اب موجودہ حکومت سے عاجز آ چکے ہیں اور اب کے پی کی عوام کی امیدوں کا اگر کوئی مرکز ہے وہ صرف اور صرف ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کی ذات ہے۔ اس ٹائم پہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں اور ان کی ناکامی آپ سب کے سامنے واضح ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں تو چلیں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ 2 سال سے موجود ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ 7 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود ہے اور ان 7 برسوں میں وہ کوئی بھی ایک سنگل میگا پروجیکٹ دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے، سوائے ایک پشاور بی آر ٹی کے، اور اس بی آر ٹی کا بھی جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 5 سال تو اس کو انہوں نے مکمل کرنے میں لگا دیے اور مکمل کرنے کے بعد میرا خیال ہے افتتاح کے 1-2 دن وہ چلی اور پھر وہ بند ہو گئی، پھر چلایا پھر بند ہو گئی، یعنی آئے روز انہوں نے اس پروجیکٹ کے ساتھ بھی ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس میں بھی جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے تھوڑے پیسوں میں جو ہے اور بڑے قلیل عرصہ میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن جو وہ پروجیکٹ ہے وہ لاہور یا پنڈی کی جو وہ ہے میٹرو، اس سے کئی گنا اس کی اخراجات اور تخمینہ جو لاگت ہے وہ زیادہ آ چکی ہے۔ اس کے باوجود آج تک وہ سموتھلی وہ پروجیکٹ جو ہے وہ چل نہیں پا رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو جو مسائل کا سامنا ہے، جو پریشانی ہے، خاص طور پہ ابھی جو یہ ایک مہنگائی کی لہر ہے جس میں کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عمران صاحب اور ان کی کابینہ کے جو دیگر لوگ ہیں وہ صرف اپوزیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہر روز ووٹ کر یہ سوچتے ہیں کہ اپوزیشن کو کس طرح دبایا جائے اور ان کے خلاف کیا بات کی جائے، اور وہ روز کرپشن اور الزامات کی ایک بوچھاڑ لے کے آتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ بتباری کا مظاہرہ کریں، آپ اپوزیشن کو، اپوزیشن کی تنقید کو برداشت کرتے ہوئے آپ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے سوچیں، کچھ ان کے لیے کچھ کریں، کچھ عملی اقدامات کریں۔ عوام جو ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر عوام کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ صرف اپوزیشن کا گلا دبانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، آپ خود ہی ریزائن دیں اور گھر کو چلے جائیں، تاکہ ملک میں جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، اور عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹ سے ایک فری اینڈ فیئر جو ہے وہ گورنمنٹ وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے لیے کوئی پالیسی بنائے اور عوام کی کوئی یہ جو مشکلات ہیں ان کی کوئی داد رسی ہو سکے۔ قومی وطن پارٹی کا یہ روز اول سے مطالبہ رہا ہے
کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آزاد خود مختار ادارہ ہونا چاہیے. اور یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں گزشتہ جو 2018 میں، ہم پہلے دن سے ان کو مسترد کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے یعنی کہ ان کے ووٹوں پر ان کی جو چاہت تھی جس کو وہ منتخب کرنا چاہتے تھے اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اور یہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ لا کر بٹھا دیا گیا ہے، نااہل لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے جو ہے وہ تباہی کا باعث بن رہے ہیں اور تباہی کا موجب بن رہے ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مزید اگر یہ گورنمنٹ رہی تو یہ انتہائی مشکلات جو ہیں وہ عوام کے لیے مزید بڑھیں گی، یہ کم نہیں ہوں گی. اور فوری طور پر اس حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے اور ملک میں دوبارہ آزاد شفاف انتخابات ہونے چاہیے. یہاں پہ چونکہ ایبٹ آباد میں ہم بیٹھے ہیں تو ایبٹ آباد کی بات بھی کرتے چلیں کہ ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ڈاکٹرز کی ہڑتال جو ہے وہ ایک سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے، اور ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پہ حل کیا جائے، کیونکہ ان کی ہڑتال سے بھی براہ راست جو ہیں وہ عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، عوام متاثر ہو رہی ہے، یہاں کے غریب لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ان کا وہ اس طرح سے اس لحاظ سے علاج معالجہ نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کو سخت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. پھر یہ ہماری جو شرائع قراقرم ہے، شرائع ریشم ہے، اس پہ بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. آج کئی دہائیوں سے اس روڈ کی حالت جو ہے، اس کی کشادگی جو ہے وہ نہیں ہو پائی، اور خصوصی یہ ابھی اس حکومت کے دور میں 2 دفعہ یہاں پہ فنڈ آئے اور فنڈ پھر غائب کر دیے گئے، جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو شرائع ریشم ہے اس کی کشادگی کی جائے، اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ روڈ پہ بڑے بڑے گڑھے اور روڈ کی حالت جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے کل بھی ایک راستے میں ایک مریض کو لا رہے تھے حویلیاں سے ایبٹ آباد کی جانب، آج مجھے بتایا تھا کسی نے، تو راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ روڈ کی بلاکیج کی وجہ سے، روڈ کی حالت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر مر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ بھی انتہائی دکھ کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ذمہ داری براہ راست جو ہے وہ حکومت پر جاتی ہے کہ یہ جو لوگ روڈ پر جو ان کی یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، یہ بھی اس کی بھی ذمہ دار جو ہے وہ ہماری حکومت ہے. پی ڈی ایم کا جلسہ ہے 22 نومبر کو پشاور میں انشاءاللہ. ہم سب کل ہمارا ایک صوبے کا اجلاس ہوا تھا پشاور میں، اور سب جماعتیں اس میں بھرپور شرکت کریں گی، پی ڈی ایم کی جو ہیں، اور قومی وطن پارٹی بھی انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کے جلسہ میں بھرپور شرکت کرے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام بھی اس میں بھرپور شرکت کریں، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم معرض وجود میں آیا ہے یہ عوام کے لیے، عوام کی آواز بلند کرنے کے لیے، عوام کے مسائل کی نشاندہی کے لیے یہ قائم کی گئی ہے. اور پی ڈی ایم کی یہ جو تاریخ ہے اس سے حکومت جو ہے وہ سخت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اس سے پہلے گجرانوالہ میں جو جلسہ ہوا اس میں بھی حکومت نے سخت رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کی تھیں، راستے میں کنٹینر تھے اور جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے اس کو کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگوں کی جو لاکھوں کی تعداد میں شرکت تھی، اور پھر کراچی میں اور کوئٹہ میں، تو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ عام عوام بھی جو ہے وہ حکومت سے عاجز آ چکے ہیں. اب تحریک انصاف پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور عام عوام بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب اپنے گھروں کو چلی جائے، کیونکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے. اور انشاءاللہ 22 تاریخ کے جلسہ میں پورے صوبہ سے قومی وطن پارٹی اپنی بھرپور شرکت کرے گی، اور ہزارہ ڈویژن سے بھی انشاءاللہ تمام اضلاع سے ایک بڑی تعداد میں انشاءاللہ ایک لوگ جو ہے
وہ پی ڈی ایم کے جلسہ میں بھرپور شرکت کریں گے.